الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی ہماری یہ مجلس ایک علمی مسئلے پر تبادلہ خیال کی مجلس ہے. مجھے یہاں اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے، جو بالخصوص جنوبی ہند میں اور ماضی قریب میں بہت جلد ہی بنگال وغیرہ میں اور بعض علاقوں میں ہندوستان کے ایک تنازع کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس پر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس حیثیت سے گفتگو کی جائے کہ اس انتشار کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس اختلاف کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے. آج کی میری یہ گفتگو کوئی تقریر نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی مجھ سے جو باتیں میں کروں گا وہ آپ سمجھیں. ایسے نہیں کہ میں مسلسل بولے جا رہا ہوں اور آپ سنتے جا رہے ہیں اور اٹھ کر جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں. میں نکات کی شکل میں گفتگو کروں گا. چاہوں گا کہیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کریں اور اس پر استفسار کریں، تاکہ اگر کہیں مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو مجھے مدد ملے، اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی مسئلے کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکیں گے. عزیزان گرامی، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مدینہ سے پڑھ کر جب میں واپس لوٹا تو پہل ہندوستان کے صرف ایک شہر کے بارے میں ہمیں پتا چلا. طالب علمی کے زمانے سے سنتے تھے، لیکن پہل ہندوستان کا ایک شہر تمل ناڈو میں، جہاں کے ہمارے شیخ کلیم اللہ صاحب ہیں، پرنام وٹ، وہاں کا مجھے پتا چلا کہ یہاں جو ہے کچھ لوگ سعودی عرب کے اعتبار سے عید مناتے ہیں. مسئلہ نیا تھا ہمارے لیے اس حیثیت سے کہ سعودی عرب کے چاند کا اعتبار کیا نہ کیا جائے. وہاں سے آغاز ہوا اور یہ مسئلہ بڑھتے بڑھتے آپ کو پتا ہے پرنام پٹ، اس کے بعد بنگلور، اور اس کے بعد بنگلور کے بعد مختلف شہروں میں کچھ چھوٹے چھوٹے مطلب جمع گروپ، یعنی کچھ نوجوان بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیتوں میں کوئی شبہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے مرحلے میں، اس لیے کہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ایک قسم کا سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے بھائی ہیں. ایک قسم کا جو ہے ان کو لگتا ہے کہ سنت یہی ہے، لوگ جو ہے بلا وجہ کے مسائل میں پھنس کر حق کو چھوڑ رہے ہیں. اسی سوچ کو لے کر میں نے مسئلے کو دیکھا. مسئلہ بحیثیت مسئلہ بہت صاف مسئلہ تھا. 3 بنیادی نکات میں مسئلہ ختم تھا. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں چاند کے مسئلے میں سائنس کا یا پھر فلکی حساب کا اعتبار محقق علماء کی نظر میں نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے شیخ ارشد بشیر مدنی نے آپ کے سامنے نقل کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ ہی کی بات نہیں، محدثین کی بڑی جماعت، اس سے پہلے خود علامہ ابن تیمیہ نے اجماع نقل کیا، کہا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ فلکیات کا حساب و کتاب اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ موضوع سے خارج ہو گئی بات. اب کل گفتگو رہ گئی رؤیت کا پر، چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے. اس میں بھی بنیادی مسئلہ 2 قول تھے. ایک قول تھا کہ رؤیت کے بعد
یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ مطلع چاند کا الگ ہوتا ہے، اس پر امت کا نہیں پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ لجنہ دائمہ نے اپنے فتوے میں یہ بات نقل کی ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس پر متفق ہیں کہ چاند کا مطلع مختلف ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ طلوع ہونے والا چاند اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جائے، یا ایک جگہ طلوع ہونے کے بعد، جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد 24 گھنٹے میں سب جگہ دکھائی دے ہی جاتا ہے، ایسے چاند طلوع ہونے کے بعد 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں دیکھ لیا جائے، ایسا عملاً ممکن نہیں۔ اس پر جو ہے سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کا نقطہ بس یہ تھا کہ ایک جگہ چاند دیکھ لیے جانے کے بعد ساری دنیا میں، یا جہاں تک خبر پہنچ جائے یا ساری دنیا میں، اسی کا اعتبار کر کے مہینہ شروع کر لینا چاہیے، یا پھر اپنی اپنی ایک حد متعین کر کے، جس حد کو بعض لوگوں نے مطلع سے مقید کیا، بعض لوگوں نے کہا قریب قریب کا مطلع، بعض لوگوں نے جو ہے بلد، ایک ملک جو کسی حکمران کے تابع رہے، اصطلاحات الگ اختیار کی، لیکن مسئلہ یہ کہ جو ہے اعتبار کسی خاص علاقے کا ہو۔ انہی دو قول پر امت کے علماء منقسم رہے۔ علماء مسئلے کے حیثیت سے صرف دو رائے رکھتے تھے، ایک یہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آ جائے تو پھر کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، جہاں تک خبر پہنچے عید منا لو، اور اس اعتبار سے آج وسائل آ گئے ہیں، کہیں بھی دیکھ لیا جائے، خبر ملے تو پوری دنیا میں منا لو، ایک قول۔ اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، اپنی اپنی ایک حد جس پر جو ہے ایک مطلب ختم ہوتا ہے، یا قریب قریب کے مطلب، یا زیادہ جو عملاً تطبیق جس کی ہوئی ہے ایک ملک، اس پر اعتبار کر کے آپ لوگ عید منا لیں۔ یہی دو قول عملاً یہاں رہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول مسئلے میں نہیں تھا۔ میں اس سارے مسئلے کو دیکھنے کے بعد جو بنیادی نقطہ میں نے دیکھا وہ یہ، اور یہاں سے اصل میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، اصل میرا جو نقطہ ہے وہ یہاں سے، میں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ اختلاف اس میں بہت قدیم ہے، مسئلہ بہت پرانا ہے، بہت پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن انتشار کی جو صورتحال موجودہ دور میں دیکھی جا رہی ہے، یہ صورتحال قدیم نہیں ہے۔ مسئلے میں اختلاف پرانا ہے، لیکن جو انتشار اس وقت امت کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ انتشار نیا نہیں، یہ انتشار نیا ہے، کوئی پرانا انتشار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، کوئی نئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے خامخواہ کا انتشار پھیل رہا ہے، ورنہ اگر فی نفسی مسئلہ ہی ہوتا تو ہمیشہ سے وہ اختلاف چلا آتا۔ لیکن یہ انتشار کی صورت کیوں پیدا ہوئی، اس ناحیے سے جب میں نے گفتگو کی، تلاش کی، میرے بھائیوں دو بنیادی نکات میرے سامنے آئے، علماء کی تحریروں کی روشنی میں، علماء کی تحقیق کی روشنی میں، یہ میری تحقیق نہیں تھی، علماء کی تحقیق کی روشنی میں دو بنیادی نقطے سامنے آئے۔ آج وہی دو نقطے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں ان کے دلائل کے ساتھ، اور میری آپ کو یہ دعوت ہے کہ ان دو نکات کو سمجھ کر اگر ہم امت کو سمجھا لے جائیں تو پھر انتشار باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہی اصل مسئلہ ہے، مسئلہ حل جو ہو سکتا ہے اسی طریقے سے، ورنہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک رائے پہ متفق کر لیا جائے، یہ عملاً ہوا نہیں ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی اتفاق کر دے، چاہے اس پر چاہے اس پر، جو دلیل کی روشنی میں راجح قرار پائے ہو جائے، لیکن عملاً ہوا نہیں۔ لیکن اسلامی شریعت کی خوبی کہ اس اختلاف کے باوجود شریعت نے امت کے اس اتحاد کو باقی رہنے کا سامان شریعت میں رکھا ہوا ہے، اس کو اصل میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہی پیغام میں آج آپ کو دینے آیا ہوں۔ حاضرین گرامی، میں نے اس مسئلے کی جب تحقیق کی تو دو بنیادی نقطے میرے سامنے آئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، اختلاف مطلع کا اعتبار کیا جائے یا ایک ہی رویت کا اعتبار کیا جائے، اس میں سے نظریاتی طور پر یعنی مسئلے کے دلائل کی روشنی میں تحقیق کر کے اپنے اپنے طور پہ آپ کو جو راجح لگے دلیل کی روشنی میں آپ اسی کو راجح سمجھیں، اسی کو آپ جو ہے صحیح سمجھیں، اس کا آپ کو اختیار ہے، اس لیے کہ دلیل کی روشنی میں مسئلہ آپ جو چاہتے ہیں، دلیل جو زیادہ قوی نظر آتی ہے آپ عمل کریں۔ جیسے ہمارا اپنا موقف ہے مسلک اہل حدیث سے وابستہ حضرات کا کہ وہ دلیل کی روشنی میں مسئلے کو راجح سمجھتے ہیں، دلیل کی روشنی میں مرجوح سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اہل حدیثوں ہی میں آپ کو ایک مسئلے کی مثال دینا چاہوں گا کہ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے۔ علماء اہل حدیث میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسے عین سنت قرار دیتے ہیں، ہاتھ باندھے رہو، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بدعت کا اطلاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔
اور ہماری دعوت یہ ہے کہ آپ دونوں علماء کی ہی نہیں، ان دونوں اقوال کے دلائل پڑھیے، دلیل کی روشنی میں جو آپ کو صحیح لگے آپ اس پر عمل بھی کیجئے، مطمئن رہیے. لیکن ان دونوں میں سے کسی کو مسلک اہل حدیث سے خارج کرنے والی بات غلط ہوگی. یہ ہم نے جو ہے مثال کے طور پہ ذکر کی. یہی بات مسئلے کو مسئلے کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے آپ اپنی جگہ پہ رکھیں. لیکن اس مسئلے کی جو سب سے پہلی بات آپ کو اور مجھ کو سمجھنے چاہیے وہ یہ کہ چاند کے مسئلے میں فیصلہ کرنا جو کہ آج سے رمضان شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج رمضان ختم کر کے عید منائیں گے کہ نہیں منائیں گے، اسلامی شریعت کے مطابق، اور میرے الفاظ پہ غور کریں، اسلامی شریعت کے مطابق یہ فیصلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے. یہ فیصلہ اجتماعی فیصلہ ہے، انفرادی فیصلہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہی مسائل میں جیسے نماز کے مسائل اور دیگر مسائل ہیں، ہر آدمی کو دلیل کی روشنی میں جس مسئلے پہ اطمینان ہو وہ اپنے اپنے طور پہ عمل کر سکتا ہے. لیکن یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، چاند کے دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ یا چاند کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ اجتماعی ہے. اس میں پورے مسلمانوں کا فیصلہ یا مسلمانوں کی جماعت کا فیصلہ ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا فیصلہ ہونا چاہیے. انفرادی فیصلہ اس میں شرعاً جائز نہیں ہے. یہ پہلا نقطہ ہم اور آپ سمجھیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جہاں بھی انتشار پایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم، 5 علماء، 10 علماء یا بسا اوقات کچھ تحمس رکھنے والے نوجوان وہ باہر نکلتے ہیں اپنے طور پہ جو ہے کبھی انٹرنیٹ پہ، کبھی جو ہے کسی ممبر سے جمعہ کے خطبے میں، کبھی کسی پروگرام کی اسٹیج سے پوری امت کو دعوت دیتے ہیں کہ چلو کل سے ہم رمضان شروع کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فیصلے میں انفرادی فیصلوں کی شریعت میں گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. میں اس مسئلے کو سب سے پہلے دلائل اس کے دینا چاہوں گا کہ کیا واقعی یہ مسئلہ عام فقہی مسائل سے مختلف ہے کہ نہیں ہے. اس میں انفرادی اجتہاد کے بجائے پوری جماعت کا، پوری مسلمانوں کی جماعت کا فیصلہ ایک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی دلائل شریعت میں کیا ہے یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو بنیادی نقطہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس میں انفرادی فیصلوں کی گنجائش نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، ترمذی کی مشہور و معروف روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ شروع کرو، روزہ ترک کرنا افطار اس دن ہے جس دن تم سب روزہ ترک کرو، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ. یہ حدیث کے الفاظ. اسی سے ملتے جلتے دوسری روایت کے الفاظ آپ کے سامنے پیش ہوئے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، خطاب پوری جماعت سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، منہج کا مسئلہ ہے. احادیث کی تشریح میں اپنی عقل لگانے کے بجائے متقدمین اہل علم کے جو اقوال ہیں انہوں نے اس حدیث کو کس انداز میں سمجھا اس کو ہمیشہ سامنے رکھنے کا مزاج پیدا کریں. ہم ذرا دیکھیں علماء نے اس حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے کیا مسئلہ رکھا ہے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا. شیخ ابو الحسن سندی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ظاہراً اس کا معنی یہی ہے کہ اس جیسے معاملات، کون سے؟ رؤیت ہلال جیسے معاملات میں افراد کے فیصلے کا کوئی دخل نہیں ہے. ان کو اختیار نہیں ہے کہ ان معاملات میں انفرادی فیصلے کریں، بلکہ یہ معاملہ امام وقت اور جماعت کے سپرد ہے اور افراد پر واجب ہے کہ وہ امام اور جماعت کے تابع رہیں. ایک قول حدیث کی شرح میں سب سے پہلا قول میں نے نقل کیا کہ یہ فیصلہ جماعت کا، اور یہاں رک کر بات واضح کر لوں کہ فیصلہ کون کرے گا. ٹھیک ہے، اجتماعی فیصلہ کون کرے گا یہ بھی بات آتی ہے. اجتماعات کا ٹھیک ہے، مان لیے مسئلہ اجتماعی، تو اجتماعی فیصلہ کون کرے گا اس کی وضاحت کر دو اور اقوال نقل کرنے سے پہلے. اس سلسلے میں بات آگے فتاوی میں بھی آئے گی کہ بنیادی طریقہ یہ ہے کہ مسلم حکمران، مسلم حکومت ہو تو حاکم وقت یا اس کی نیابت کرتے ہوئے قاضی شہر، اس کی نیابت کرتے ہوئے قاضی شہر جو ہوتا ہے وہ فیصلہ لے گا، اور وہ جو فیصلہ لیتا ہے وہ پوری جماعت کا فیصلہ سمجھا جائے گا. اور بعض فتاوی میں چونکہ پرانے زمانے میں صورتحال نہیں تھی، نئے زمانے کی صورتحال، یہ سوال کیا گیا کہ اقلیتی ممالک جہاں مسلمان مسلم
اقلیت کی شکل میں ہو یا اکثریت کی شکل میں ہو لیکن حکمران غیر مسلم ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن حکمران غیر مسلم ہے، وہاں کون فیصلہ کرے گا؟ اس لیے کہ حکمران تو ہے نہیں کہ وہ ان مسائل میں فیصلہ کرے. تو لجنہ دائمہ کا فتویٰ میں آپ کو نقل کروں. فتویٰ یہ دیا گیا کہ مسلمان جس مرکز کو یا کمیٹی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیں وہ مرکز حاکم کے قائم مقام سمجھا جائے گا. اس معاملے میں وہ مرکز اس معاملے میں حاکم کے قائم مقام سمجھا جائے گا. وہ کمیٹی یا مرکز جسے یہ اختیار مسلمان دے دیں، جیسے یہاں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کچھ جگہ پہ قاضی شہر کا رواج ہے، شہر کا قاضی ہوتا ہے، اور کچھ جگہ پر کمیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. میری ذرا سی درخواست ہے کہ شاید وہ برداشت کر لیں گے تھوڑی دیر. جزاک اللہ. کچھ جگہ پر جو ہے قاضی شہر ہوتا ہے اور کچھ جگہ پہ کمیٹی، ہلال کمیٹی ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہ پہ جمعیت خود فیصلہ لیتی ہے. جمعیت خود جو ہے فیصلہ لیتی. جہاں آپ ہیں وہاں جس کو اختیار تفویض کیا گیا ہے وہی جماعت کے حق میں فیصلہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ وقت کے بڑے عالم ہو، وقت کے علامہ ہو، وہ بھی فتویٰ دے تو اس مسئلے میں ان کا فتویٰ نہیں چلے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے. اجتماعی معاملات میں کسی عالم کا چاہے کتنے ہی بلند پایہ عالم ہو ان کا فتویٰ نہیں چلے گا. اس مسئلے کو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھیں. واضح ہے نا بات میری؟ ٹھیک ہے. تو میں واپس لوٹتا ہوں. حدیث میں نے پڑھی، علامہ سندھی کا قول نقل کیا. علامہ سندھی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا، کہا کہ یہ معاملہ چاند کے مسئلے میں فیصلہ کون کرے گے؟ جماعت کرے گی، یعنی جماعت کی نیابت میں حکمران کرے گا. انفرادی فیصلے کا اختیار نہیں رہتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 117 میں اس نقطے پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا والصوم من الوضح الى الوضح ونحو ذلك خطاب للجماعه. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته، اور اسی طرح روزہ من الوضح الى الوضح یعنی چاند دکھائی دینے سے چاند دکھائی دینے تک، یہ جو الفاظ ہیں ان میں خطاب جماعت سے ہے، افراد سے نہیں ہے، جماعت سے خطاب ہے. اسی صفحہ نمبر 25 جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 117 میں مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں اجتماعیت کا ہی اعتبار ہوگا، فرد اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں البتہ ایک ایسا آدمی جو کسی ایسے مقام پر ہو جہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو وہ جب چاند دیکھے روزہ رکھ لے، اس لیے کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفرادی فیصلہ کب ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کسی جنگل و بیابان میں ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود فیصلہ کر لے سکتا ہے. لیکن جماعت جہاں رہتی ہے وہاں افراد کو اپنا فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے، افراد کو فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے. اور یہاں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مجھے صاف کہنے دیں، انفرادی فیصلے اس کے ذمہ دار ہیں. مولانا، ایک جماعت، ایک گروپ، کچھ نوجوان یہ اس کا فیصلہ لے رہے ہیں. جماعت کا جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ جماعت کا فیصلہ ان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت نہیں، جبکہ یہ حدیث کا حکم ہے. میں آپ کو یہ الفاظ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حکم ہے. بعض لوگوں نے یہ حقیقت میں 2011 کا جو رمضان تھا اور 1432 کا رمضان، اس وقت میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ شائع ہوا تھا. کچھ لوگوں نے کتابچہ پڑھنے کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا آپ نے صرف فتوے جمع کیے، علماء کے فتوے ہیں، اس میں حدیث نہیں. علماء کے فتوے حدیث نہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا بڑی باریکی کے ساتھ سنیں. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس حدیث کی شرح کے الفاظ علماء کے نقل کر رہا ہوں اور آگے نقل کروں گا. آج کے زمانے کے علماء نہیں، امام ترمذی کا قول آپ کے سامنے نقل کروں گا. آپ آئندہ جو ہے غور سے سنیں اس کو. میں چاہوں گا دیکھیں مسئلہ حدیث کا ہے، مسئلہ کسی عالم کے اجتہاد کا، کسی کے فتوے کا نہیں ہے. یہ تو ہوا. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. آگے اور سعودی عرب وغیرہ کی، سعودی عرب کی جو لجنہ دائمہ ہے، دائمی کمیٹی برائے فتویٰ، لجنہ دائمہ، ان کے پاس ایک فتویٰ استفتاء آیا، فتویٰ طلب کیا گیا. فتویٰ نمبر 313 ہے. لجنہ دائمہ کا فتویٰ نمبر 313 ہے.
ایک کمیٹی کے پاس سوال آیا، مالی، سینیگال وغیرہ افریقی ممالک ہیں، وہاں سے ایک فتویٰ آیا، کہا کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے انتشار کی کہ بعض لوگ اپنی جگہ پہ جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں اپنی جگہ دیکھ کر، اور کچھ لوگ سعودی عرب کے ریڈیو سے خبر سن کر، پرانے زمانے کا فتویٰ جب ٹی وی کا رواج نہیں تھا، ریڈیو کی خبر سن کر روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں انتشار کی کافی انتشار کی صورتحال۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کس کے ساتھ جائیں؟ ان کے ساتھ جو ریڈیو کی خبر پہ جاتے ہیں یا ان کے ساتھ جو علاقائی مسئلے میں جاتے ہیں؟ لجنہ دائمہ نے اپنا فتویٰ کیا دیا، تفصیلی فتویٰ ہے، مسئلے کی نوعیت پہلے واضح کی ہے، تفصیل ذکر کرنے کے بعد اختتام آپ کو نقل کرتا ہوں فتوے کے آخر میں۔ وہ کہتے ہیں اب جب اس مسئلے میں ائمہ فقہ میں سے سابقین نے اختلاف کیا اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ تک ریڈیو یا کسی اور ذریعے سے اپنے مطلع کے علاوہ کسی اور جگہ کے چاند کی رؤیت کی خبر پہنچے تو آپ لوگ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا معاملہ اپنے ملک کے حکمران پر چھوڑ دیں، اپنے ملک کے حکمران پر چھوڑ دیں۔ وہ روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا جو بھی فیصلہ کرے آپ لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ اس قسم کے مسائل میں حاکم کا فیصلہ جھگڑے اور نزاع کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح اپنے ملک کے حکمران کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھنا یا چھوڑنا آپ کے اندر اتفاق پیدا کر دے گا اور پیش آمدہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں، مسئلہ آپ سمجھیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان شروع کرنے یا ختم کرنے کے سلسلے میں ہم ان کا فتویٰ مانیں گے، اجتماعیت کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ایک رؤیت کا اعتبار ہو یا کئی رؤیتوں کا اعتبار ہو، اس میں ان کا فیصلہ لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اختلاف مطلع کا اعتبار ہو نہ ہو، اس میں بھی حاکم کا فیصلہ ہی فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے بھی لجنہ دائمہ نے فتویٰ نمبر 319 میں یہ بات نقل کی، کہتے ہیں اگر ان کے اپنے علاقے کا حکمران مسلمان نہ ہو تو یہ لوگ اس فیصلے کے مطابق عمل کریں گے جو ان کے اپنے ملک کے اسلامی مرکز کی کمیٹی نے کیا ہو، ان کے اپنے ملک کی اسلامی مرکز کی کمیٹی نے کیا ہو۔ حاضرین گرامی، میں نقولات پر زیادہ زور دینے کے بجائے بنیادی نقطہ ابھی ایک سمجھا رہا ہوں، اور میرا یہ نقطہ مکمل ہوتا ہے دوسرے نقطے سے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، پہلا نقطہ میں نے یہ رکھا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ جماعت کو ہے، افراد کو نہیں۔ اگر افراد چاہتے ہیں کہ کسی ایک موقف کے مطابق فیصلہ ہو جائے، جیسے اختلاف مطلع کے قائلین چاہتے ہیں کہ ایک ہی رؤیت، وہ اختلاف مطلع کے حساب ہی سے فیصلہ ہو، ان کو چاہیے کہ جماعت کو موافق کرنے کی کوشش کریں دلائل کے روشنی میں ان کو مطمئن کر کے۔ اور اگر توحید رؤیت جسے کہتے ہیں، یعنی ایک ہی رؤیت کا اعتبار کرنے والے چاہتے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ ہو، تو ان کے محنت کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ جماعت کی رائے کو بدلنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ عوام میں آ کر انتشار پیدا کریں۔ جماعت کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ عوام پر لاگو ہوگا۔ عوام کے سامنے ایک مسئلے کا ایک دائی، دوسرے مسئلے کا ایک دائی اجتماعی مسائل کے اندر آئے، اسلامی شریعت کے اندر اس کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اس مسئلے کی وضاحت میرے دوسرے نقطے سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے میں اختلاف مطلع کا قائل ہوں، مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دلیل کی روشنی میں اختلاف مطلع کا قول ہی راجح ہے، لیکن میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں کا حکمران وحدت رؤیت یا توحید رؤیت، ایک ہی رؤیت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے میرے مسئلے اور اس کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، یہ اس کے بالکل برعکس ہو جائے مسئلہ۔ میں توحید رؤیت کا قائل ہوں، مثال کے طور پر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ چاند دیکھ لیا جائے تو روزہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، لیکن مقامی جو حکمران ہے یا اس کے قائم مقام جو کمیٹی ہے وہ اختلاف مطلع کے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے، تب مجھے اپنی رائے چھوڑ کر اس کی رائے کے مطابق روزہ رمضان شروع کرنا اور چھوڑنا ہے، اس کی کیا کوئی دلیل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر؟ آپ دیکھیں اصل مسئلہ لوگوں کو جو پریشان کرتا ہے، لوگ جس کی وجہ سے پھنستے، کہتے ہیں ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہاں کی کمیٹی کے حساب سے روزہ شروع کریں، کیا ہوگا؟ ہمارا ایک روزہ چھوٹ جائے گا۔ یا رمضان کے اختتام پہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہاں کے حساب سے فیصلہ روزہ رکھو، سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے، ہم لوگ یہاں روزہ رکھ رہے ہیں، حرام روزہ ہے، عید کے دن کا روزہ حرام روزہ ہے،
تو مسئلہ کہاں ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ کیا دلیل کی روشنی میں کسی ایک مسئلے پر متفق ہوتے ہوئے عملاً تطبیق کے لیے، پریکٹیکل طور پر اس کو اپنانے کے لیے اپنی رائے چھوڑ کر مرجوح رائے جو دوسری رائے ہے اس کے تابع ہو جانا، کیا ایسا کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل ہے؟ ایسا کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل ہے؟ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں کہ ایسے اجتماعی مسائل میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ مرجوح قول ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ رہیں. آپ دلیل کی روشنی میں ایک قول پہ مطمئن ہونے کے باوجود دوسرے قول کے آپ تابع رہیں، اسی کے مطابق رمضان شروع کریں، ختم کریں. اس کی شریعت میں کئی دلائل ہیں، اور شریعت کے دلائل کے ساتھ پرانے دور سے لے کر آج تک کے علماء کی ایک بڑی تعداد کے اقوال آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں. سوال یہ بہت پھر سے لوٹتا ہوں، کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں ایک قول کا قائل ہوتے ہوئے عملاً دوسرے قول کے تابع ہو جاؤں؟ کہ اس سے میرا ایک روزہ چھوٹ نہیں جائے گا، میرا روزہ عید کے دن کا روزہ ہو کے حرام روزہ نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی اس روایت میں، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو، روزہ چھوڑنا اس دن ہے جس دن تم سب روزہ چھوڑو، اور روزہ عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ. اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث کے فوراً بعد یہ الفاظ نقل کیے ہیں. کہتے ہیں قال بعض اہل العلم، فسر بعض اہل العلم هذا الحديث فقال انما معنى هذا ان الصوم والفطر مع الجماعة وعموم الناس، ان الصوم والفطر مع الجماعة وعموم الناس. حدیث کا یہ معنی بیان کیا گیا کہ روزے کی شروعات اور اختتام جو ہوتا ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور لوگوں کی اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ جو ہے اقلیت میں لوگ ہو کر روزہ رکھیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ اس میں لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہی آپ روزے کی شروعات کریں، لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہی روزہ ترک کریں. یہ فہم کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، حدیث کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر، اور اس اثر کو سمجھے تو آپ کے سامنے مسئلہ بہت واضح ہو جاتا ہے. امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی. خیر جو فیصلہ مسلمانوں نے طے کیا اور حج کے دن حج کے لیے نکل پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسروق کا ایک واقعہ اس دوران پیش آیا. حضرت عائشہ نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا ہوا تھا. 9 ذی الحجہ کو، عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کو حضرت عائشہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. مسروق جو تابعی ہیں وہ حضرت عائشہ سے ملنے آئے. حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ مسروق نے آج کے دن کا روزہ نہیں رکھا ہے. کیوں نہیں رکھا ہے؟ وہ عصر کے اختتام پہ پتا چلتا ہے. وہ جو عصر حضرت عائشہ کا ہے اس کے اختتام میں اس کا ذکر ہے. کہتے ہیں حضرت مسروق میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ چاند کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہوگا. کیوں نہیں رکھا ہے؟ آج کا دن عید کا دن ہوگا، اس ڈر سے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی مسروق آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا چلا کہ روزے سے نہیں ہیں تو اپنے جو ساتھ موجود لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی ذرا حضرت مسروق کو ستو گھول کر پلاؤ اور ذرا مٹھاس زیادہ کر دینا، ذرا مٹھاس زیادہ کرنا تاکہ میٹھا میٹھا ستو پیے گے. حضرت عائشہ کا مقصد ان الفاظ سے حضرت مسروق نے جو روزہ ترک کیا تھا اس پر نکیر کرنا، انکار کرنا تھا. مسروق سمجھ گئے تو عذر یہ پیش کیا، کہا کہ حضرت عائشہ آپ جانتی ہیں میں نے روزہ اس لیے آج نہیں رکھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آج عید کا دن نہ ہو جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ آج عید کا دن نہ ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسروق ایسے کسی ڈر کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو, روزہ ترک کرنا اس دن ہے جس دن تم سب ترک کرو, اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ مسروق کو سمجھا رہی ہیں کہ تمہیں جو ہے اس قسم کے ڈر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمانوں نے جس دن فیصلہ کر لیا ہے, مسلمانوں نے اپنے اجتہاد کے بعد جو فیصلہ انہوں نے کر لیا شریعت کے مطابق وہی فیصلہ وہی مسئلہ تمہارے لیے بھی ہے. تمہیں اس قسم کا کوئی انفرادی اجتہاد کر کے رہنے کی اجازت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلی حدیث سنن ترمذی کی حضرت عائشہ کا یہ اثر اس مسئلے کو واضح کرتا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہی اس مسئلے میں دلیل ہے, یہی اس مسئلے میں شریعت کا مسئلہ ہے, اور حدیث رسول اس کی دلیل ہے. اس مسئلے کی تائید, اس مسئلے کی مزید تائید امام خطابی رحمت اللہ علیہ کے بیان کردہ ایک اور مسئلے سے ہوتی ہے. امام خطابی نے نقل کیا ہے حج کے مسئلے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ عرفہ کا قیام کس دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. ایک مسئلہ امام ذہبی امام خطابی نے نقل کیا, کہا کہ اگر کبھی کسی مسئلے میں غلطی کی وجہ سے کہیں اجتہاد میں چاند دیکھنے میں اجتہاد کیا غلطی ہو گئی, غلطی سے 9 کے بجائے 8 ذی الحجہ کو پورے لوگوں نے مل کر وقوف عرفہ کر لیا ہے, پورے لوگوں نے مل کر وقوف عرفہ کر لیا ہے, تو کیا ایسی صورت میں ان کا حج معتبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا حج معتبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح یہی ہے کہ اس میں ان کا حج صحیح ہو جائے گا, اس لیے کہ لوگوں نے جب مل کر اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے تب پھر وہی مسئلہ صواب ہے, وہی مسئلہ درست ہے. یہ امام خطابی نے نقل کیا. میں واپس لوٹتا ہوں. میں نے ابھی تک آپ کے سامنے 2 چیزیں نقل کی. پہلی چیز اللہ کے نبی کی حدیث کیا صوم یوم تصومون, اور اس میں امام ترمذی کا قول کہ جماعت کے ساتھ روزہ شروع کرنا, جماعت کے ساتھ ختم کرنا, یہی اصل مسئلہ ہے. دوسری چیز حضرت عائشہ کا اثر کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جماعت کا فیصلہ ہی ہے. افراد گرچہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر پائے ہو کسی قول پہ, لیکن ایسے ہی اجتماعی مسائل میں جماعت کے ساتھ رہنا یہ جو ہے مسئلہ ہے. تیسری چیز جو آپ کے سامنے اس سلسلے میں نقل کروں گا وہ ہے پہلی بنیاد, پہلی دلیل. علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت نے چاند جیسے مسئلے کو جماعت کے حوالے کیا صرف اس لیے کیا کہ افراد اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہ کریں. افراد کو جماعت کے تابع رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم وقت کے خلاف اسی لیے کیا ہے کہ لوگ آپس میں مختلف نہ ہو جائیں, مسلمانوں کی اجتماعیت یہاں برقرار رہے. یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے کو منتخب کرنا چاہیے. چوتھا مسئلہ آپ کے سامنے نقل کرو. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک اور دلیل دی ہے, اور بڑی اچھی دلیل ہے. آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں 2 الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے ہلال. ہلال کو کہتے ہیں پہلا چاند, نیا چاند جسے دیکھتے ہیں اس کو نئے چاند کو ہلال کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے شہر, مہینہ. ہلال کب کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے, علامہ ابن تیمیہ کا یہ مسئلہ بھی صفحہ نمبر 25 جلد نمبر 25 مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 117 اور آگے 118. اس میں امام ابن تیمیہ نے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے ہلال کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ آواز بلند کریں. ہلال کے معنی آواز بلند کرنے کے, اور ہلال وہ چاند جس کو دیکھ کر ایک دوسرے کو لوگ خبر دینے کے لیے آواز بلند کریں. اور دوسری بات کہتے ہیں شہر وہ کہ جس کی شہرت ہو جائے, شہر وہ جس کی شروعات کی شہرت ہو جائے. ان 2 الفاظ پر گفتگو کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں, اور اس میں دیکھیں کہ کتنے واضح الفاظ میں افراد کو اپنا اجتہاد کر کے یا اپنی ثوابدید رائے چھوڑ کر امت کے ساتھ ہونے کی رائے جو دیتے ہوئے کہتے ہیں, ابن تیمیہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں, عبارت ابن تیمیہ کی سنا دوں آپ کو. کہتے ہیں ہلال صرف پہلی رات کے چاند کو نہیں بلکہ اس چاند کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ دعا یا ایک دوسرے کو خبر دینے کے لیے آواز بلند کریں. اس لیے کہ ہلال کا معنی آواز بلند کرنا ہے, اور چاند کو ہلال اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے. اور شہر یعنی مہینے کا آغاز بھی اسی وقت ہوگا جب اس کے آغاز کی لوگوں میں شہرت ہوگی. لہذا صحیح بات یہ ہے
کہ اگر فرد یا کچھ افراد خواہ وہ 10 ہی کیوں نہ ہو. میرے علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ کو سنیں, مجھے ایک نقطہ یہاں واضح کرنا ہے. کہتے ہیں لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اگر فرد یا کچھ افراد خواہ وہ 10 ہی کیوں نہ ہو چاند دیکھ لیں لیکن ان کی شہادت رد ہو جائے تو اس رؤیت کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہلال کی رؤیت ہو گئی ہے. اور جب لوگوں کے اندر مہینے کے آغاز کی شہرت نہ ہو تو شہر کی ابتدا بھی نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک آدمی کی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں, اور تواتر متواتر کی جو حد ہے کہ خبر تواتر کے ساتھ آ رہی ہے, اس کے لیے جو راجح علماء کے پاس ہے 4 سے زیادہ 10 کی تعداد, سیوطی وغیرہ نے نقل کیا 10 کی. ابن تیمیہ نے اسی تعداد کو سامنے نقل کرتے ہوئے کہا کہ 10 افراد بھی دیکھ لیتے ہیں چاند لیکن ان کی شہادت قبول نہیں کی جاتی ہے, تب پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ چاند شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اعتبار کس کا ہے؟ اجتماعی فیصلے کا ہے. اس میں اعتبار کس کا ہے؟ اجتماعی فیصلے کا ہے. لہذا ایک فرد یا 10 افراد کا یہ جو رائے ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, جماعت کے ساتھ رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. دیکھیے ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو چاند دیکھنے کی اطلاع مل گئی ہے تو پھر ہم رمضان کیوں نہ شروع کریں. ہمارا یہ مسئلہ شریعت اسلامیہ کے ایک مسئلے سے بہت ملتا جلتا ہے. شریعت میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے چاند دیکھا, چاند دیکھنے کے بعد آیا اور آ کر قاضی کے سامنے گواہی دے رہا ہے. قاضی نے اس کی گواہی قبول نہیں کی. کیوں نہیں قبول کی؟ وہ آدمی فی نفسی فاسق ہے, فاسق کی شہادت قبول نہیں ہوتی, تو قاضی نے اس کی شہادت قبول نہیں کی اور مہینے کے شروع کا یا اختتام کا فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, عام لوگوں کے حق میں تو مہینہ شروع نہیں ہوا, واضح ہے بات. ذرا سے اس مسئلے کو دیکھیں. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ہے میرے ساتھ؟ یہ مسئلہ دیکھیں. کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس نے چاند دیکھ لیا, اس کی شہادت پہ فیصلہ نہیں ہوا, عوام کے حق میں تو رمضان شروع نہیں ہوا, لیکن فی نفسی وہ تو دیکھ چکا ہے, وہ تو چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے, اور جتنا یقین اپنے وجود پہ ہے اتنا یقین اسے پتا ہے کہ میں چاند دیکھ چکا ہوں, تو کیا وہ روزہ شروع کرے گا؟ وہ روزہ شروع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے 3 قول نقل کی. اختلاف جو ہوا علماء کے پاس 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے, کہتے ہیں کہ وہ روزہ شروع بھی کر لے گا ختم بھی کر لے گا, چاہے رمضان کے شروع میں واقعہ پیش آیا ہو یا اختتام میں, وہ روزہ شروع بھی کر لے گا ختم بھی کر لے گا, لیکن چھپ کر کرے گا. لوگوں کے سامنے ویسے رہے گا جیسے روزے سے نہیں, لیکن اپنی جگہ پہ وہ روزہ شروع یا ختم کر لے. علن اعلان کچھ نہیں کر سکتا, وہ اپنی جگہ پہ کر لے. ایک قول. دوسرا قول کا رمضان کا آغاز وہ اپنے طور پہ کر لے سکتا ہے, لیکن اختتام مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا. اختتام رمضان میں اگر دیکھا ہے تو اس کی رؤیت کا اعتبار اس کے حق میں بھی نہیں ہوگا. یہ دوسرا قول ہے. اور تیسرا قول ہے کہ نہیں, چاہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو, لیکن قاضی نے جب اس شہادت کو قبول نہیں کیا, تو وہ آدمی روزہ شروع بھی نہیں کر سکتا, رمضان شروع بھی نہیں کر سکتا, ختم بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو 2 باتیں یہاں آخر میں بتانا چاہوں گا. 3 قول آپ نے سنے, اور میرے بھائیوں دیکھیں ہماری حالت, اگر وہ بھائی جو ہے یہاں توحید و رؤیت کے قائلین میں سے ہیں, اختلاف مطلع کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے, یا کسی ملک میں وہ اختلاف مطلع کے قائلین ہیں لیکن توحید و رؤیت کے اعتبار سے فیصلہ ہو رہا ہے, اور ان کو اپنی مرضی کی اطلاع ملتی ہے, تو ان کا مسئلہ اس آدمی سے ملتا جلتا ہے جس نے یقینی طور پہ اپنے حق میں رمضان شروع کر لیا, بظاہر چاند دیکھ چکا ہے. علماء نے اس میں سے دیکھیں ایک بھی قول نہیں ذکر کیا کہ علن اعلان مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر وہ کچھ کر سکتا ہے. ایک بھی قول نہیں ہے ایسا. بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھیں آپ. 3 قول, صرف 3 قول کے علاوہ کوئی اور قول نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس باب مقالے کے تیار کرنے کے لیے جتنا دیکھا, ایک بھی عالم مجھے ایسے نہیں ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا, چاہے وحدت رؤیت کے قائلین میں سے ہو یا اختلاف مطلع کے قائلین میں سے ہو, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر تم شروعات کرو, یہ کہنے والے معتبر ثابت علماء میں سے کوئی ایک بھی مجھے نہیں ملا. میں دعویٰ یہ نہیں کروں گا کہ نہیں ہے, اس لیے کہ لوگ کہیں گے آپ نے پوری کتابیں پڑھ لی, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنا میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی, مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر اپنے طور پہ شروع
شروع کرو، یہ کہنے والے یہ ایک عالم نہیں ملے، جو ملے یہی ملے. ایک یہ قول یہ ہے کہ اپنے طور پہ چھپ کر لے، لوگوں کو مت بتائے کہ رمضان شروع ہوا رمضان ختم ہوا. اور دوسرا یہ کہ رمضان شروع تو کر سکتا ہے لیکن اختتام مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی کرے گا. اور تیسرا قول یہ کہ آغاز اور اختتام دونوں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی کرے گا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی کرے گا. یہ کہنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں قول نقل کیے. نقل کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ، تیسرا جو قول ہے یعنی چھپ کر شروع کرنا، ختم کرنا والا بھی نہیں، شروع میں شکر اپنے طور پہ کر سکتا ہے، اختتام میں نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں، بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی شروع کرے گا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی ختم کرے گا. هذا اظہر الاقوال، ان تینوں قول میں سب سے ظاہر قول، سب سے بہتر قول یہی نظر آتا ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، صومکم یوم تصومون وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون، کہ تمہارا روزہ اس دن ہے جس دن مسلمان تم سب روزہ شروع کرو، اور تمہاری عید اس دن ہے جس دن تم سب عید کرو، اور تمہارا عید الاضحیٰ تمہاری اس دن ہے جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. شیخ ابو الحسن سندھی نے اس حدیث پر تعلیق چڑھاتے ہوئے لکھا ہے، یعنی جب یہ طے ہے کہ معاملہ افراد کے اختیار میں نہیں ہے تو ایک ایسا شخص جس نے اکیلے چاند دیکھا ہو اور امام نے اس کی گواہی رد کر دی ہو تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اس شخص پر ان احکام میں سے کوئی حکم لاگو نہ ہو، اور اس پر واجب یہ ہوگا کہ وہ اس معاملے میں جماعت کے تابع رہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنَ الْحَدِيثِ، حدیث سے یہی معنی جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی اس آدمی کو ہونا چاہیے، اپنے طور پر اس کو شروع بھی نہیں کرنا ہے، ختم بھی نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ، آپ یہاں دیکھیں ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے چاند کو بھی ٹھکرا کر جماعت کے ساتھ رہنے پہ جب پابند کیا گیا ہے تو محض خبر کی بنیاد پہ مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف کی کیا دلیل ہے؟ میں نے بات آپ کے سامنے کی، علماء کی اتنی بڑی تعداد میں سے مجھے ایک عالم معتبر علماء میں سے نہیں ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر اپنے طور پہ تم عمل کر لو. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو بتاؤں جتنے علماء، میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے، جتنے علماء اس کے قائل ہیں کہ ایک ہی رویت ہونی چاہیے، یعنی ایک جگہ دیکھ لیں تو ساری دنیا میں لوگوں کو جو ہے عید منا لینی چاہیے، سب نے جب بھی فتویٰ دیا ہے فتوے میں انہوں نے اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو پہلے ہم نوا بنا کر جماعت کو اس پر آمادہ کیا جائے، لیکن مقامی طور پر دلیل کے روشنی میں مسئلہ آپ کو راجح لگ گیا تو آپ مقامی جماعت سے الگ ہو، ایسا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ فتویٰ سب علماء نے دیا. مثال کے طور پہ آپ کو دو، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں کہ ایک رویت کا اعتبار ہونا چاہیے، وہی زیادہ دلیل کی روشنی میں صحیح ہے، لیکن علامہ البانی نے اسی مسئلے کو، اسی پہلو کو، ابھی شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ مسئلہ اٹھا رہے تھے، بہت سے نوجوان اس نزاکت کو نہیں سمجھ سکے. انہوں نے کہا بھائی جب حق یہی ہے، راجح یہی ہے، حق کا مطلب باطل کے خلاف نہیں تھا جیسے شیخ نے واضح کیا، جب یہی صحیح ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسری رائے کے مطابق عمل کرنے کی دعوت کیوں دی جا رہی؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ حکم ہے کہ اس مسئلے میں صرف ایک پہلو نہیں ہے، اس مسئلے کا دوسرا پہلو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا ہے. اور مسلمانوں کی جماعت سے مراد، یہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ رہ رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بڑی جماعت کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ سمجھ علماء میں سے کسی کی سمجھ نہیں، اہل علم میں سے کسی کی نہیں. سب نے یہی کہا ہے کہ اجتماعیت آپ کے اپنے علاقے سے شروع ہوتی ہے، علاقے کی اجتماعیت کے ساتھ آپ اپنا معاملہ شروع کریں. یہ تعجب کی بات ہے کہ جن علماء کی تحقیق لے کر کچھ بھائی توحید رؤیت کو یہاں بنیاد بنا کر انتشار کر رہے ہیں، وہی علماء جب یہ کہہ رہے ہیں اسی فتوے میں کہ اس قسم کے انتشار کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کی بات کیوں نہیں لی جاتی؟ کہ یہ کہا جائے گا کہ آدھے فتوے میں سنت کے مطابق تھے، باقی آدھے فتوے میں سنت کے مخالف ہو گئے، یا آدھے فتوے میں معتبر تھے، آدھے فتوے کے بعد غیر معتبر ہو گئے. ایک ہی فتوے میں تسلسل کے ساتھ عبارت آتی ہے، پہلے کہتے ہیں دلیل کی روشنی میں ہماری نظر میں مسئلہ راجح یہ قرار پاتا ہے، اور پھر ہم آپ کو دعوت اس بات کی دیتے ہیں کہ آپ اس میں عمل کریں. حاضرین گرامی، بات بہت لمبی ہوگی، آخری ایک اور مسئلہ نقل کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. صحابہ کرام دین کو ہم سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے، دین کو ہم سب سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے. حضرت ابن مسعود نے کہا الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك،
جماعت اجتماعیت وہ ہے جو حق کی موافقت میں ہو چاہے تم اکیلے ہو جاؤ. لیکن انہی صحابہ کی سمجھ دیکھیں, انہوں نے انفرادی مسائل اور اجتماعی مسائل کے اس فرق کو ملحوظ رکھا, اور جو اجتماعی مسائل تھے جس میں اجتماعیت مسلمانوں کے اجتماعی مسائل جہاں تھے وہاں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کی تلقین صحابہ نے کتنی کی, اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں علامہ البانی کی عبارت سے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کے اسی منہج کا حوالہ دیتے ہیں کہ صحابہ اجتماعی مسائل میں ذاتی طور پہ کسی ایک مسئلے پر مطمئن ہونے کے باوجود اس مسئلے پہ عمل کر کے جماعت سے الگ نہیں ہوا کرتے تھے, جماعت کے ساتھ رہا کرتے تھے گرچہ اس رائے کو وہ مرجوح سمجھتے ہوں. اس کی دلیل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہی بات آسان شریعت کے شایع نشان ہے, یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنا. مسائل میں اختلاف دلیل کی بنیاد پہ آپ کو اختلاف ہے, لیکن اگر مسئلے کی نوعیت اجتماعی مسئلے کی ہے اس میں جماعت کے ساتھ رہنا, اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہی بات آسان شریعت کے شایع نشان ہے جس کے مقاصد میں لوگوں میں اجتماعیت کا احساس جگانا, ان کی صفوں کو متحد کرنا اور انہیں ان انفرادی آراء سے دور کرنا شامل ہے جو ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیں. اسی لیے شریعت کسی بھی اجتماعی عبادت میں جیسے روزہ, عید اور نماز با جماعت فرد کی رائے کا اعتبار نہیں کرتی ہے. اسی لیے شریعت کسی بھی اجتماعی عبادت میں جیسے روزہ, عید اور نماز با جماعت فرد کی رائے کا اعتبار نہیں کرتی ہے, اگرچہ وہ رائے اس کی اپنی نظر میں درست ہی کیوں نہ ہو. کیا تم نہیں دیکھتے, علامہ البانی کہتے ہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, حالانکہ ان میں سے بعض اس کے قائل تھے کہ عورت یا شرمگاہ کو چھو لینا اور خون کا خارج ہونا وضو کو توڑنے والی باتوں میں سے, یعنی بعض قائل تھے کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے قائل تھے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ دوسرے بعض اس کے قائل نہیں تھے. لیکن اس اختلاف کے باوجود اب ایسا نہیں کہ بھائی اس مسئلے کے قائلین پتہ نہیں وہ جو ہاتھ چھو کر آئے ہوں گے عورت کو, ہو سکتا ہے ان کا خون نکلا ہوگا اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اجتماعی مسائل میں اپنے انفرادی اجتہادات کا اعتبار بھول جاتے تھے. کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, حالانکہ ان میں سے بعض اس کے قائل تھے کہ عورت یا شرمگاہ کو چھو لینا اور خون کا خارج ہونا وضو کو توڑنے والی باتوں میں سے, جبکہ ان میں سے بعض اس کے قائل نہیں تھے. اسی طرح ان میں سے بعض سفر میں پوری نماز پڑھتے اور بعض قصر کرنے کے قائل تھے, مگر ان کا اس جیسا اختلاف ان کے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہو جانے اور نماز کو صحیح سمجھنے میں مانع نہیں تھا. اور یہ اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دین میں گروہ بندی کا شکار ہو جانا رائے کے اختلاف سے زیادہ برا ہے. ان میں سے بعض صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ منا جیسے عظیم اجتماع کے موقع پر وہ امام وقت کی رائے کی مخالف رائے کا شمار نہ کرنے کے معاملے میں یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ اس عظیم اجتماع میں اپنے رائے کے مطابق عمل کرنا مطلقاً ترک کر دیتے, ان برے نتائج سے ڈرتے ہوئے جو اپنی رائے پر عمل کرنے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں. چنانچہ امام ابو داؤد نے نقل کیا واقعہ دیکھیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود, وہی عبداللہ ابن مسعود میں نے جن کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك, جماعت اجتماعیت وہ ہے جو حق کی موافقت میں ہو چاہے تم تنہا ہو جاؤ. وہی عبداللہ ابن مسعود دیکھیں مسئلے کی نوعیت میں فرق کیسے ملحوظ رکھتے ہیں, اجتماعی مسائل کا فرق. کہتے ہیں چنانچہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھائی تو عبداللہ ابن مسعود نے ان پر نکیر کرتے ہوئے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی رکعت پڑھی, مینا میں 2 ہی رکعت نبی کے ساتھ میں نے پڑھی, ابو بکر کے ساتھ 2 ہی پڑھی, عمر کے ساتھ 2 ہی پڑھی ہے, پھر عثمان کے ساتھ بھی ان کی خلافت کے آغاز میں 2 ہی پڑھی, پھر عثمان نے اتمام کرنا یعنی مکمل 4 رکعت پڑھنا شروع کر دیا, پھر تم لوگ الگ راستوں پر چل پڑے, یعنی اللہ کے نبی کی 2 رکعت تھی, عثمان کی اب 4 ہو گئی, تم 2 راستوں پہ چل پڑے. میری تو تمنا یہ ہے کہ 4 رکعت کے مقابلے 2 ہی رکعت اللہ قبول کر لے تو کافی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا, لیکن پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لی عثمان کے پیچھے, تو اس کو کیا کہیں گے, درنگی. وہی سوال جو شیخ ارشد برشید نے اٹھایا, کہا کہ پھر ایک مسئلے کو راجے کہتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے کیوں دوسرے مسئلے کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے دین کی سمجھ علماء سے لیجیے, صحابہ سے لیجیے, مسائل کی نوعیت کو سمجھیے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لی,
ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو عثمان پر اعتراض کیا کہ وہ 4 پڑھنے لگے ہیں، پھر آپ نے کیوں پڑھی؟ تو ابن مسعود نے جواب دیا اختلاف بری بات ہے، اختلاف بری بات ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں سندہ صحیح، اس واقعے کی سند صحیح ہے۔ اور امام احمد نے ایسی ہی بات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے، یعنی جو واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضرت ابو ذر سے بھی نقل کیا۔ حاضرین گرامی، میں بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، موضوع کے مختلف پہلو اور بھی ہیں، جیسے بہت سارے لوگ بہت سے اشکالات پیدا کرتے ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ساری باتیں آپ کے سامنے نقل کی جائیں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا، میں نے جو آج آپ کے سامنے تقریباً لگ بھگ 50 منٹ تک بات کی، ساری گفتگو کا خلاصہ بس بنیادی طور پہ 2 پیغام ہیں، 2 باتیں ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو مسئلہ آسان ہے۔ دلیل کی روشنی میں اختلاف مسئلہ کے آپ قائل رہیں یا ایک ہی رویت کو راجح قرار دیں، آپ کو اس کا حق ہے، آپ دلیل کی روشنی میں اور اس رائے کو امت کی جماعت کو اجتماعیت کو سمجھا کر قائل کرنے کی خاطر آپ اپنی جو کوشش علمی بنیادوں پہ کر سکتے ہیں، سیمینار رکھیے، سب کچھ کیجیے، لیکن تطبیق عملی کے سلسلے میں شریعت کے 2 بنیادی اصول ہیں، ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ 2 بنیادی مسائل شریعت کے ہیں، ہر مسلمان پر اس کی رعایت کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ مسئلہ اجتماعی ہے، اجتماعی مسئلے میں انفرادی فیصلے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فرد یا چھوٹی جماعت اس میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مسلمان حکمران یا اس کی نیابت میں قاضی یا غیر مسلم ملک میں اقلیت میں رہتے ہوئے یا غیر مسلم حکمران کے تحت اکثریت میں بھی ہوں، تو ایسی صورت میں جن کو یہ اختیار تفویض کیا جائے، قاضی شہر یا پھر یہ کہ کمیٹی جسے جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار جائے، وہی فیصلہ کرے گی، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو فیصلہ کریں اسی فیصلے کے تابع رہنا یہ شریعت کا حکم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حکم ہے، یہ صحابہ کی سمجھ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ وقت کے بڑے علماء کا فتویٰ ہے، اور یہ اول و آخر اتحاد کی بنیاد بھی ہے۔ اس لیے پیغام یہی دیتا ہوں کہ انتشار سے بچیں، مسائل کو علماء کی طرف لوٹائیں، جذباتیت سے بچیں، دین کے مسائل کو عقلی استدلالات، بہت وقت لے لیا، 2-4 جملے اور برداشت کر لیں، مجھے یہ بات کہنے دیں، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیت یا نبی کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے اس مسئلے میں نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان بھائی عقلی استدلالات صرف کرتے ہیں، عقلی استدلال صرف کرتے جاتے ہیں، مسئلے میں دلائل تک اپنے آپ کو رکھیں، بہت اطمینان ہے اس میں، عقلی استدلالات پہ اگر آپ جائیں گے تو الجھاؤ بہت زیادہ آپ کو آئے گا، اور مسئلے میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کا سبب یہی کہ عقلی استدلالات کہیں کہتے ہیں اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، چاند کتنے ہیں؟ بھائی میرے بھائیو، کس نے کہا چاند 2 ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں اختلاف مطلق کا اعتبار ہے، وہ بھی کہتے ہیں چاند ایک ہی ہے، وہ یہ نہیں کہتے 2 چاند ہیں۔ اب لوگوں کو یہ کہہ کر گویا آپ یہ بات غلط پھیلانا چاہتے ہیں کہ اختلاف مطلق کے قائلین 2 چاند رکھتے ہیں، 4 چاند رکھتے ہیں۔ اب آپ بھائی کہتے ہیں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، فلاں کر چکی ہے، اب فلاں حساب سے چاند فلاں مقام۔ میرے بھائیو یہ بات سمجھو، آپ اہل حدیث ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کرو، اور دلائل سے مراد رب کی کتاب، نبی کی سنت، اور ان کی شرح میں اپنی عقل سے زیادہ صحابہ کی سمجھ کو، اپنے سے سابق اہل علم، اور خاص طور پہ وہ اہل علم راسخین فی العلم۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنے دیں کہ بعض نوجوان بھائیوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا، اب ان کو پیش کرنا ہے کہ علماء اس کے قائل ہیں، فلاں مولوی قائل ہے، فلاں مولوی قائل ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ عبد الرحمن، اس مسئلے سے پہلے اس عالم کا کسی نے نام نہیں سنا، اس مسئلے سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا، کیونکہ ان کو پیش کرنا ہے کہ یہ عالم ہے، ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں، عبداللہ عبد الرحمن کا نام ڈال دیتے ہیں۔ اب دنیا دیکھے تو پیغام کیا ہے، وہ بھی علماء، یہ بھی علماء، ان کے ساتھ بھی علماء، ہمارے ساتھ بھی علماء۔ میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں یہ بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ انتشار کو کم کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ اپنے آپ کو جو نصوص آئے ہیں، قرآن و سنت کے نصوص، ان تک اور ان کے ساتھ صحابہ کی سمجھ اور علماء کے جو بنیادی اقوال ہیں ان پر محدود رکھے، مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہوگا۔ اور 2 نکات جو میں نے دیے ہیں، میں امید کرتا ہوں اس پر جو ہے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے۔ میں ذمہ داران سے معذرت چاہوں گا کہ دیا گیا وقت تو تھا، اس سے تقریباً 10 منٹ زائد میں نے لے لیے۔ اللہ آپ لوگوں کو زائد خیر دے۔ السلام علیکم۔